السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور الم انگیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخی اثاثے کو مخدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں حیران و پریشان ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے، اور چمنستان اسلام پر خزاں کیوں کر آئی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں، تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی گراں قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی یہ انتہائی لازوال سرمایہ ہے، اور ملک و ملت کی یگانگت ایک بے مثال پونجی ہے۔ اتحاد و اتفاق اتنی عظیم دولت ہے جسے اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور اتحاد وہ گرامایہ ہے جس کا تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار رہا ہے۔ یہی دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی، اسی کے ختم ہونے سے خزاں آئی زمانے میں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھا، ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، مسلم معاشرے میں تعصب و عناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیاباں مسلمانوں کے زیر نگی تھے، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا، مسلمانوں کا اتحاد سبق آموز تھا، ہماری یکجہتی و یکرخی ضرب المثل تھی، اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا۔ علامہ اقبال نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ لیکن میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگا لیا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، مسلمانوں کا باہمی ربط اور اشتراک سرد پڑ گیا، جب سے ہم نے انتشار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی کو معاشرے کا جز سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم ذلت کی کھائی میں گر گئے، محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے، ہم خطرات و وسائس کے زیر سایہ ہو گئے، بزدلی اور پست حوصلگی نے ہمارا محاصرہ کر لیا، ہماری شجاعت و جواں مردی داستان بن کر رہ گئی، مسلمانوں سے عزم و یقین کی دولت سلب ہو گئی، ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، اور مسلمانوں کے رعب و دبدبے کا خاتمہ ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے، احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا، اور ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، میں پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح،
کہ شاہان مغل کس چیز کی بدولت برسر اقتدار تھے۔ اندلس کی بے مثال اسلامی عدالت میں کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ تیموری سلطنت کے قیام و بحالی کا کیا راز تھا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم تھا؟ ایمان کے بعد وہ کون سی طاقت تھی کہ خود کو فرعون کہنے والے سربراہان مملکت مسلمانوں سے خوف زدہ رہتے تھے؟ بتائیے، کیا یہ اتحاد و اتفاق کی برکت نہیں تھی؟ کیا یہ یکجہتی و یک رنگی کا فیض نہیں تھا؟ کیا یہ وحدت و ہم آہنگی کا احسان نہیں تھا؟ اور یقیناً تھا، کیونکہ جب شاہان مغل کا خاتمہ ہوا، اندلس سے مسلمانوں کا صفایا ہوا، تیموری سلطنت پر زوال آیا، لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ چھٹ گیا، اہل اسلام کا خوف و ہراس گھٹ گیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قدر و منزلت کم ہو گئی، تو اس وقت لوگوں نے اس کے اسباب ڈھونڈنے شروع کیے۔ سائنسدانوں نے ایری چوٹی کا زور لگا ڈالا، دانشوروں نے اپنی عقل و خرد داؤ پر لگا دی، اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے محرکات زوال کی تلاش و جستجو میں اپنی ساری توانائی صرف کر دی، اور بڑی محنت و جافشانی اور انتہائی عرق ریزی کے بعد چند اعلیٰ بصیرت کے مالک اور دور رس فکر کے حامل اہل علم نے ان واقعات کی تہ تک پہنچ کر اپنا نظریہ یہ پیش کیا کہ سابقہ قوموں کے زوال کا بنیادی سبب آپسی اختلاف تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اختلاف کے کیڑے نے مغلوں کا تخت و تاج پلٹ دیا۔ انتشار کی دیمک نے اندلس سے اسلام کی بنیاد گرا ڈالی، باہمی رنجش نے سلطنت تیموریہ کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، آپسی خلفشار نے مسلمانوں کی قدیم حیثیت مٹا دی۔ مجھے کہنے دیجئے، آج بھی مسلمانوں کی تباہی کا بنیادی سبب آپسی اختلاف ہے۔ انتشار ہی ہماری بربادی کا ضامن ہے، اور آپسی خلفشار ہی نے مسلمانوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، ہوش میں آئیے، اتفاق کی پونجی کو سنبھالیے اور ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا ہادی و رہبر ایک ہے، ہمارے کلمے میں اتحاد ہے، ہمارے مذہب میں اتفاق ہے، ہمارے دین میں وحدانیت ہے، ہماری شریعت میں یکسانیت ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں ہے؟ ہم اختلاف کے کانٹے میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں انتشار کہاں سے آیا؟ اور مسلم معاشرے سے اتحاد کیوں ختم ہوا؟ کیا ہم لوگ علامہ اقبال کے اس پیغام کو بھول گئے کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک؟ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ ہاں بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، وما توفیقی الا